سرنا بعون الله منهاجنا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں عزیزو دوستو، اللہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ آپ لوگ، یہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی بغیر کسی بنانے والے کے؟ تم بن گئے ہو؟ زمین بچھ گئی، آسمان بلند ہو گیا، چاند تاروں کی گردش شروع ہو گئی، لیل و نہار کا نظام چلا، موسم بدلے، رت بدلی۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے یا پیچھے کوئی ہے؟ یا تم نے بنایا ہے اپنے آپ کو؟ ام ہم الخالقون؟ یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ بہت طاقتور سوال ہے جو کہ اللہ کے سامنے ساری کائنات ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے، آتے رہیں گے، موجود بھی ہیں، پہلے بھی تھے، کہ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ سب کچھ اپنے آپ ہی بنا ہے، اپنے آپ ہی مٹ رہا ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی مٹانے والا ہے، نہ کوئی چیک بیلنس ہے، بس ٹھیک ہے موج کرو، جو دن گزر جائے اسے انجوائے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے الفاظ میں بڑی طاقت ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، یا خود اپنے خالق ہو؟ اللہ تعالی ہمارے اقبال کی بخشش فرمائے، بڑے عجب شاعر گزرے ہیں، میں نے تو زندگی میں ایسا شاعر عربی میں، فارسی میں، اردو میں کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی چیز اپنے آپ بنی ہو، لوہے کا ٹکڑا پڑے 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 اچانک چھری میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، یہ لوہے کا ٹکڑا کالا پڑا ہوا ہے، 10 ملین سال میں اس کے اوپر پروسیس ہوا اور وہ ایک دم تلوار میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کبھی کسی نے سنا؟ میں یہ کہوں تو مجھے پاگل کہا جائے گا، اور ایسے پاگلوں سے جہان بھرا پڑا ہے جو کہہ رہے ہیں ساری کائنات آپ ہی بن گئی، آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے ان پڑھ آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہیں سیکھنے کے آلات دیے، دل، دماغ، آنکھیں، کان۔
تو اگلی بات فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں پیدا ہوتا، آپ سب انگوٹھا چھاپ تھے، میں بھی انگوٹھا چھاپ تھا، پھر آپ UNO میں ہیں، میں اس ممبر پر ہوں، تو سیکھنے کا ایک پروسیس ہے جس سے ہم گزر کے یہاں پہنچے. تو اللہ کا ایک سوال ہے، خود بنے ہو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، خود بنے ہو جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہو، پھر بھی جاؤ جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یا تو اس سوال کا اس کو ثابت کرو کہ تم اپنے آپ پیدا ہوئے ہو، اپنے آپ مر جاتے ہو، یا اس بات کو ثابت کرو کہ تم اپنی ذات کے خالق بنانے والے خود ہو، تو پھر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو قدم ذرا سنبھل کے رکھنا، دیکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے. اخلص العمل فإن الناقد بصیر. دیکھنے والا سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. غافل نہیں ہے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لا يعجزه من شيء في الارض ولا في السماء. ایک ذرہ کے برابر اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى عليه من شيء. کوئی چیز. السر عنده العلانية الغيب عنده الشهادة والسر عنده العلانية يعلم السر وأخفى. آہستہ بولو، زور سے بولو، چھپ کے کرو، کھل کے کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، اس کی نظر تمہارے اوپر ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. کیا سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے تمہیں چھپا چکے ہیں؟ کمرے کی تنہائی نے تمہیں چھپا لیا ہے، اور ٹیبل کے نیچے سے فائل کا غلط چل جانا اس سے چھپ گیا ہے. ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی. اس نے اپنے دیکھنے کی ایک مثال دی ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اللہ اکبر. کہتا ہے میرے بندو، یہ تو بڑا روشن ہال ہے، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، کالی اندھیری رات ہو، 3 اندھیرے، اور اس پر ایک کالے رنگ کی چیونٹی جا رہی ہو، 4تھا اندھیرا ہو گیا. وہ ایک نہیں جا رہی. 3 مہینے پہلے افریقہ کے 8 ملکوں کا سفر ہوا، 40 دن کا تبلیغ کے ساتھ. تو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں پتہ نہیں لوگ کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے کیسے زندہ ہیں، اللہ ہی جانے. تو وہاں حشرات زیادہ ہیں، انسان تھوڑے ہیں. جنگل چیونٹیوں کے. تو ایک نہیں چل رہی، ٹریلین چل رہی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، اے UNO والو، پاکستان والو، تم تو ماشاءاللہ 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے ہو. ایک چیونٹی جو کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، وہ خود کالی، وہ یوں چل رہی ہے، پتھر کے اوپر رینگ رہی. تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں. تیرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے حقیر کمزور ٹانگوں سے جو اس پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. تو تمہاری گڑبڑ نہیں دیکھے گا، یا تمہاری اچھائی نہیں دیکھے گا، تمہاری خوبی نہیں دیکھے گا. یسمع زجیجہا باختلاف لغاتہا. ساری کائنات، ایک طارق جمیل بول رہا ہے اس وقت ایک حال میں، 300-400 خواتین حضرات سن رہے ہیں. لیکن کیا میں اکیلا بول رہا ہوں؟ کائنات کس قدر وسیع ہے، اور ہر جگہ آوازوں کا شور ہے، اور چیونٹی سے لے کر اور ہاتھی تک سب بول رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ صرف یہ جو تم مائک پہ بول رہا ہے یہ نہیں سن رہا ہوں، 7 بر اعظم میں جو کچھ بولا جا رہا ہے یا جو کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، تیرا رب سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اور لا یشغلہ سمع عن سمع. کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ کسی کے بولنے سے دوسرے سے غافل ہو گیا، کسی کی سنتے ہوئے تیسرے سے غافل ہو گیا، تیسرے کی سنتے ہوئے چوتھے کو کی سمجھ نہ پایا ہو، 1000 کی سنتے ہوئے 200 سے غافل ہو گیا ہو، آسمانوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے غافل ہو گیا ہو، 7 بر اعظم کو سنبھالتے ہوئے 7 آسمانوں سے غافل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی. عظیم، بڑی نہیں، عظیم، کہ اس میں اللہ کا نام 17 دفعہ آتا ہے اشارتاً اور صراحتاً. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے. لا الہ الا ہو، کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم. کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. زمین آسمان اس کی ملک ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے زمین آسمان. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے پر محیط نہیں ہے صرف، بلکہ آنے والے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور گزرے زمانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم سے وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. تھکتا نہیں، چلاتے، بناتے، بگاڑتے، تھکتا نہیں. وہو العلی العظیم. بلندی کا مالک، عظمتوں کا مالک. اللہ لا الہ الا ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ 5، سنۃ ولا نوم لہو 6، ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ یہود 13، ولا حفظہما، حفظ کے اندر 14، وہو 15، العلی 16، العظیم 17 دفعہ. ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ اپنے نام کی ضربیں لگاتا ہے. ٹھا ٹھا ٹھا. کائنات زیر و زبر ہوتی ہے، پر نہیں ہوتا تو انسان کا دل زیر و زبر نہیں ہوتا کہ نہ وہ کلام سمجھتا ہے نہ کلام والے کو سمجھتا. اب کلام کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب، کلام والے کو نہ سمجھو تو بھی مسئلہ خراب. اس لیے اللہ اپنی عظمت بٹھاتا ہے. قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نبی کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، چونکہ عظمت حکم پر لاتی. آپ کو یہاں سے میں گیا وہاں کینیا، تو وہاں ایک پاکستانی نوجوان، ہمارے کسووال قریب کا گاؤں کا، وہ جو نیا سوڈان بنا ہے، نیا سوڈان جو بالکل فقر فاقہ، وہ وہاں اس کی پوسٹنگ ہے UN کی طرف سے. میں کہا تو کدے دھکے کھاندہ بنا ہے کہ جی کی کریے نوکری جو ہوئی کیا، کیونکہ پیچھے ایک طاقت ہے، اس طاقت کو وہ مانتا ہے. وہ کہتا ہے یہ طاقت مجھے روٹی کھلاتی ہے، یہ میرے بہت سارے کام بناتی ہے. اچھا بھائی وہاں چلے جاؤ، نہ روٹی، نہ پانی، نہ پکھا، نہ بجلی، کیسے کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حکم دینے والے کی طاقت کو سمجھتا ہے. حکم دینے والا کون ہے؟ ہم اللہ کو نہیں جانتے اللہ کون ہے. کتنے آسانی سے لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. وہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. سو آرام سے کہا جی جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے. کہہ رہا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم پر اللہ کی لعنت. ایک چھوٹی سی ریڈ لائٹ پر ساری گاڑیاں کھڑی ہو جاتی. میرا رب ریڈ لائٹ ڈال رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ سب کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں بنتا، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. ظالم پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. میری ساری عدالتیں ظلم و ستم کا مرکز بن چکی. میرے عوام ظالم، میرا غریب ظالم، میرا صرف مالدار ظالم نہیں، میرا غریب بھی ظالم ہے. ایک آدمی جرم کرتا ہے، 5 بے گناہوں کو اس میں FIR کٹواتے. پولیس کا ظلم ہے، عوام کا ظلم ہے، وکیل کا ظلم ہے، جج کا. جس ملک میں جج کے قلم کی قیمت لگائی جا سکے وہ ملک باقی ہے، یہی بہت غنیمت. بجلی کوئی نہیں تھے، پکھے کوئی نہیں تھے، گیس کوئی نہیں. شکر کرو کہ تم موجود ہو، ورنہ تو آسمان کی بجلیاں
وہ گر پڑتی، زمین تھر تھرا جاتی، کپ کپا جاتی، زیر و اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال، یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے. کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ. تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں. میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف. یہ کون ہے؟ کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ٹھیک ہو گیا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی. ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہیں؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے. اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا.
انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر، علی، دو عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھو، دیکھ ہی رہے ہوں گے آنکھوں سے، اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر، علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے تھے. ابھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو، تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے. تجھے کیوں پوچھ دے ہو؟ اب تم فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہے. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر تہاڈا، میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو. تو اویس پریشان، یا اللہ میں نے وہ احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ.
یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں، ماں یہ کہہ رہی ہو